ایک شخص نے امام کی بارگاہ میں آ کے کہا مولا موت میں انسان کی حالت کیا ہوتی؟ امام فرمایا ریشم کا کپڑا خاردار جھاڑی پر رکھ کے کھینچو، جو حالت اس کپڑے کی ہوتی وہ انسان کی ہوتی۔ اس کے بدن میں جھرجھری آئی، اس نے کہا تیری محبت کا فائدہ۔ امام نے کہا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی نہیں پوچھی۔ مالک مجھے بتا کہ ہم کیسے مریں گے؟ امام نے سن مومن کی موت۔ امام نے فرمایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے ہمارے جد علی سے اجازت لیتا ہے، اس لیے کہ موت عامر ہے، علی اول العامر ہے۔ وہ امیر المومنین سے اجازت دینے کے لیے آتا ہے، اور کتاب کے جملے امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کہتا ہے یا علی میں آج آپ کے محب کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، تو علی اس کو اگلا بہترین جملہ دیتے، علی فرماتے اچھا تو آج میرے محب کی زیارت کو جا رہا ہے؟ علی فرماتے پہلا کام یہ کرنا اسے جا کے سلام کہنا، اسے جا کے سلام کہنا۔ یہ جو سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے، نام اس کا اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جاتا، علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ مجمع چپ رہے یا بول پڑے، علیہ السلام روح قبض کرنے سے پہلے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ علیہ السلام علی کے نوکر کو سلام کرتا ہے، علیہ السلام علی کے نوکر۔ ہمیں جو پڑھے لکھے احباب ہیں انہوں نے توجہ فرمائی ہوگی، جماعت صاحب توجہ یہ تھی کہ جب اسے سلام کہہ دیا تو سلام تو ہے سلامتی، وہ سلامتی دے کے موت کیسے دے دیتا ہے؟ ابھی تو اس نے کہا کہ سلامت رہے، سلام ہے تجھ پہ، سلامتی دے کے پھر موت کیسے لی؟ علی فرماتے پہلے سلام کہنا، پھر اس سے روح قبض کرنے کی اجازت لینا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ پڑھنے والا اپنی مرضی سے روح دیتا ہے۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے آپ میں سے کسی بندے سے پوچھو کہ کون مرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بشمول میرے ہم کہیں گے ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم اور جینا چاہتے ہیں، ہم زندگی اور گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ مجھ پہ سوال کریں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ روح خود دیتا ہے، تو جب انسان مرنا ہی نہیں چاہتا وہ روح کیسے دیتا ہے؟ میں دکھانے لگا ہوں کہ وہ روح دیتا کیسے۔ یہ کسی مولوی کا تجزیہ نہیں، امام کا فرمان پڑھنے لگا۔ مولا فرماتے ہیں وہ مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے ملک الموت، اور اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرتا ہے۔ جو ہی وہ پروں کو مس کرتا ہے تو مرنے سے پہلے مرد مومن اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے، جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جو ہی وہ اپنے آنکھوں کی پتلیاں آسمان کی طرف کرتا ہے تو علی فرماتے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ جب وہ دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے۔ اگر تو چاہے تو تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو۔ تو جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کا یہاں دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے یہاں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، پھر انہیں دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں وہی کی وہی رک جاتی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی۔ اس پہلی ملاقات کو موت کہتے ہیں۔ اسے موت کہتے ہیں۔ یہ ہے موت مومن کی۔ مومن کی موت کیسے آئی کہ مومن ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ علی کو دیکھتا ہے، مرتے وقت وہ علی کو دیکھتا ہے۔ مرتے وقت علی کو کیوں دیکھا؟ دنیا کی محبت دل سے نکال دی، علی نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگر زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہو دنیا نکالو، علی نظر آنا شروع ہو جائے۔ پھر مرنے کے بعد کیسے دیکھا کہ روح چلی گئی۔ اب انسان کا بدن ہے اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے۔ بدن کا تعلق مٹی سے تھا، وہ مٹی کی طرف چلا گیا۔ روح کا تعلق نور سے تھا، وہ نور کی طرف چلا گیا۔ جسم نے علی نہیں دیکھا، روح نے علی دیکھا۔ روح کا تعلق نور سے تھا، بشر ہو کے کوئی علی کو نہ سمجھتے تھے۔ میں صرف
یہ پڑھ رہا ہوں کہ جن کے پاس ولایت علی ہے ان کے لیے موت کیسی ہے. موت اتنی سخت ہے کہ نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتی. کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے، بغل میں اس کے عصا ہے، ملک الموت سامنے آ گیا، اس نے کہا اتنی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. اس کا زمین پہ بھی بیٹھنے دے. اسے وہیں سے اللہ کے نبی کی روح قبض کی. یہ جو بغل میں عصا تھا اسے نیچے سے دیمک نے چاٹا، وہ عصا بغل سے گرا تو نبی زمین پہ گرا، تو امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا. کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی. جب تک کھڑا رہا قوم سمجھتی رہی زندہ ہے. عصا بغل سے گرا، زمین پہ نبی آیا تو لوگوں کو پتا چلا نبی چلا گیا. ملک الموت نے اللہ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا، ٹیک دیوار سے نہیں لگانے دی. نبی نے کہا تھا مجھے ٹیک لگانے دے. اس کا جس نے بھیجا ہے اسے ٹیک لگانے کا نہیں کہا. اس کا جیسا بھی ہے روح لے کے آ جائے. ملک الموت نے نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی. گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، یا تو کتابوں میں لکھا نہ ہو. سلمان محمدی مدائن میں تھے، علی کوفے میں تھے. علی کوفہ سے مدائن پہنچے سلمان کے لیے. جب پہنچے تو علی نے پہلا منظر کیا دیکھا؟ ملک الموت سلمان محمدی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. علی نے جا کے کہا تو نبیوں کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ملک الموت مسکرا کے کہا تیرا نوکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تیرا نوکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. امیر المومنین کا پہلا قدم سلمان محمدی کے حجرے میں آیا. سلمان نے خوشبو امیر المومنین کو چھوکا. سلمان بستر سے اٹھا، اپنے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے میرا مالک تجھے میرا سلام ہو. اللہ نے سلمان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جو لینے آ رہا ہے جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان محمد نے کہا یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. علی کہتے ایمان کے اتنے درجے تجھے پار کروا دیے، تجھے اب بھی پتہ نہیں مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں.